اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، یعنی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ ایک سچے انسان اور نبی تھے۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ یعنی کس اچھے طریقے سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے عربی میں جو الفاظ ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یعنی بہت پیار سے بات کر رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کچھ دین جان لیں یا ان کو کوئی سمجھ آ جائے تو والدین اگر اپنے پرانے طریقے پر ہوں تو بعض اوقات بچے بڑی بدتمیزی سے بات شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پیغمبروں کے طریقے پہ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ ہر پیغمبر کی جو خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ نرم کلام تھے، ان کے اندر وہ جبار نہ تھے اور سخت مزاج نہ تھے۔ تو جب تک دین کے ساتھ نرمی شامل نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی۔ تو یہ ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہم دنیا کی جب کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہمارے مزاج میں سختی آ جاتی ہے اور پھر اس سختی کی وجہ سے ہم لوگوں کو دین سے بھگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، اور یہ سوال کا انداز جو یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس سے انسان دوسرے کے ضمیر کو جگاتا ہے، اس کی انا کو نہیں۔ جب آپ لٹ مار کے ایک صرف حکم جاری کر دیتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ڈیفینسو ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کوشچن کرتے ہیں، سوچنے کے لیے دوسرے کو کہتے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہو تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کہ میں یہ باتیں اپنے دل سے نہیں کر رہا، کسی علم کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا، آپ مجھے فالو کریں۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیوں نہ کریں، کیونکہ وہ رحمان کی بات نہیں مانتا، تو جو اس کی نہیں مانتا ہم اس کی کیوں مانیں۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں سے نہیں بات شروع کی کہ رحمان کے عذاب میں پڑ جائیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے، یعنی ایک ایک سٹیپ آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت والا ہے۔ اور شیطان کے ساتھی نہ بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا، تو جو اللہ کی باتیں کرنے لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا انداز اور باپ کا انداز، دونوں کے اخلاق میں کتنا فرق ہے، اور یہی ایک دین والے شخص کا اخلاق ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، دین کی بات کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے۔ اور کہنے لگا بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو۔ اب دیکھیے کہ ہمبلنس کی انتہا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے مار دوں گا تجھے، نکل جا یہاں سے، وہ کہتے ہیں سلامتی ہو آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، یعنی مایوس نہیں ہوئے، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ یعنی اس درجے کی خیر خواہی کہ انسان پتھر کھا کے بھی، گالیاں کھا کے بھی بد مزہ نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے۔ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے ایک نامراد نہ رہوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ پس وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یعنی باپ نے اگر یہ سلوک کیا تو پھر محرومیاں نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد کی شکل میں کمپنسیٹ کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا،
انہ کان مخلصا، وہ ایک چنے ہوئے انسان تھے، وکان رسولا نبیا، اور ایک رسول نبی تھے، یعنی رسول بھی تھے نبی بھی تھے.